بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 12 ہے، اور آج کی نشست میں ہم الفصل الثانی ہی کا ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے. گزشتہ کچھ نشستوں سے کچھ کلاسز سے ہم نے الفصل الثانی کا آغاز کیا ہے، اور جس کا موضوع ہے مناہج الفتویٰ فی عہد السلف، کہ اسلاف کے زمانے میں فتویٰ کا منہج کیا تھا. اور جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ جو فصل ثانی ہے یہ 9 مباحث پر مشتمل ہے، اور ان 9 مباحث میں سے جو پہلے 3 مباحث تھے یہ ہم نے مکمل کر لیے تھے. جو چوتھا مبحث تھا الفتویٰ فی عہد التابعین، یہ جاری تھا. اس مبحث کو ہم نے 4 نکات میں تقسیم کیا تھا. الفتویٰ فی عہد التابعین کو پہلے ایک تمہید تھا، پھر دوسرا نقطہ تھا فقہائے تابعین کی 2 قسمیں، تیسرا نقطہ تھا فقہائے تابعین کی جو 2 قسمیں تھی ان کی آراء اور دلائل، اور چوتھا نقطہ تھا عہد تابعین میں جو مفتیان اور فقہاء تھے فتویٰ میں مشہور، وہ کون کون سے ہیں. تو آج کی نشست میں ہم آخری نقطہ پڑھیں گے جو مختصر سا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مبحث خامس شروع کریں گے، جو یہ ہے کہ صحابہ تابعین اور فقہاء کے درمیان جو علمی اختلافات ہوئے ان کے اسباب اور وجوہات کیا تھی. تو آخری اور چوتھا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ ائمۃ الفتویٰ فی عہد التابعین، کہ تابعین کے زمانے میں، تابعین کے عہد میں جو ائمہ فتویٰ تھے وہ کون کون سے تھے. تفصیل تو ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ تابعین کے زمانے میں 2 قسم کے علماء تھے. کچھ کا تعلق اور زیادہ تر مشغلہ احادیث کی روایت تھا، اور کچھ کا تعلق اور زیادہ مشغلہ فقہ اور فتویٰ تھا، البتہ احادیث اور آثار پر بھی وہ توجہ رکھتے تھے. بہرحال اس کے باوجود اس زمانے کے اندر جو فقہاء اور مشہور ہوئے، جو ائمہ فتویٰ زیادہ مشہور ہوئے، وہ مختلف علاقوں میں مختلف ہے. جیسے مدینہ منورہ کے اندر جو فقہائے 7 مشہور تھے، وہ 7 فقہاء تھے، ان کے نام انشاءاللہ کتاب کے اندر آ جائیں گے. وہ 7 فقہاء مدینہ کے اندر مشہور تھے، جن کو کچھ علماء نے پھر اشعار کے اندر بھی جمع کیا ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ فقہاء مدینہ کے علاوہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی مشہور تھے. کوفہ کے تابعین جو ہے وہ بڑے مشہور فقہاء وہاں گزرے ہیں، بصرہ کے گزرے ہیں، شام کے ہیں، یمن کے ہیں. تو مختلف ہے. مختصراً ان کو یہاں تذکرہ کیا جائے گا. تفصیل جو ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر ذکر کی ہے. یہاں ہم ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب کی تفصیل جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ يَأْخُذُ فِي فَتَاوَاهُ بِمَا يَتَيَسَّرُ لَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَآثَارِ الصَّحَابَةِ. فرماتے ہیں کہ جو گزشتہ دونوں قسم کے حضرات تھے، اپنے اپنے فتاوی اور احادیث میں انہوں نے احادیث اور آثار سے استدلال کیا کرتے تھے. وانتصب فی کل بلد من البلاد الاسلامیہ امام یتبعہ کثیر من الناس فی الفقہ والفتویٰ. چنانچہ تمام ممالک اسلامیہ میں کوئی نہ کوئی ایسا امام ضرور ہوتا تھا جن کی لوگ جو ہے فقہ اور فتویٰ کے اندر پیروی کرتے تھے. چنانچہ وہ کون کون سے تھے؟ فرماتے ہیں کہ وکان فی المدینہ، مدینہ کے اندر جو تھے وہ یہ تھے: ایک حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، یہ تھے. اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف یہ بھی تھے. اسی طرح حضرت عروہ بن زبیر یہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. اسی طرح عبید اللہ رحمہ اللہ یہ تھے. اور اسی طرح قاسم بن محمد یہ بھی فقہائے مدینہ میں سے تھے. اور بقیہ کے نام بھی یہ ہے: سلیمان بن یسار، خارجہ بن زید رحمہ اللہ. ان کو فقہائے 7 کہا جاتا ہے. بعض حضرات نے ان فقہائے 7 کے اندر فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو بھی ذکر کیا ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی جگہ. اور کہتے ہیں بعض علم نے ان سب کے نام جو ہے ان اشعار کے اندر بھی جمع کیا ہے. وہ اشعار یوں ہیں، وہ اشعار یہ ہے کہ الا کل من لا یقتدی بأئمۃ فقسمته ضیزا عن الحق خارجا فخذهم عبید اللہ عروۃ قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجا. فرماتے ہیں سنو،
کل من لا یقتدی بأئمۃ، جو ائمہ کی پیروی نہیں کرتا، فقسمتہ زیزا عن الحق خارجہ، تو اس کی تقسیم ظالمانہ اور ناحق پر مبنی ہے. لہذا تم پکڑو خوب ان کو، اچھی طرح پکڑ لو، عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابوبکر، سلیمان اور اسی طرح خارجہ. تو یہ سارے فقہاء کے نام انہوں نے ذکر کر دیے وہ ساتھ. اس طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے دو اشعار کے اندر ان کو ذکر کیا ہے. وہ اشعار یوں ہے کہ اذا قیل من فی العلم سبعۃ ابحر روایتهم لیست عن العلم خارجہ، کہ جب پوچھا جائے کہ علم کے 7 سمندر کون سے ہیں جن کی روایات علم سے ذرا بھی ہٹ کر نہیں ہے، تو کہہ دیجئے وہ عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابوبکر، سلیمان اور خارجہ ہیں. اسی طرح فقہائے مدینہ کے اندر ان فقہائے سبع کے علاوہ اور بھی تھے، جیسے کہ نافع ہے، ابن شہاب زہری، قاضی یحییٰ بن سعید، اسی طرح ابان ابن عثمان، سالم بن عبداللہ ابن عمر، علی بن حسین، زین العابدین، ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن، ابو جعفر الباقر، ابو الزناد، عبداللہ ابن زکوان رحمہم اللہ. تو یہ سارے مدینہ کے فقہائے، مشہور فقہاء ہیں. کوفہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی یہ تھے، ان میں سے مشہور جو ہے وہ عطاء ابن ابی رباح ہے، یہ تھے مکہ مکرمہ کے اندر. اسی طرح ان کے علاوہ علی بن طلحہ، یہ بھی فقہائے مکہ میں سے تھے. اسی طرح مجاہد بن جبر، عمر بن دینار، عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ، عبد الملک بن جریج، اور ان کے علاوہ اس طرح دیگر بھی تھے. کوفہ کے جو مشہور فقہاء تھے اور ائمہ فتویٰ وہ یہ تھے: ابراہیم نخعی، عامر بن شراحیل الشعبی سے لے کر یہ یہاں تک ابراہیم بن یزید النخعی، یہ سارے کوفہ کے تھے. بصرہ کے جو مشہور فقہاء ہیں ان کے سارے نام ہیں: حسن بصری رحمہ اللہ، مشہور شخصیت ہے، محمد بن سیرین رحمہ اللہ، اور یہ سارے قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ تک. اسی طرح جو اہل شام کے مشہور تھے ان کے نام بھی یہ ہے کہ ابو ادریس الخولانی، مکحول بن ابی مسلم وغیرہ، یہ سارے جو ہے وہ شام کے مشہور فقہاء تھے. اسی طرح مصر کے فقہاء یہ ہے، عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہو گئے. یمن کے بھی انہوں نے یہاں کچھ حضرت نے ذکر کیے ہیں، یمن کے مشہور فقہاء اور ائمہ فتویٰ یہ تھے. بہرحال فرماتے ہیں کہ وہ معظم فتاوی ہؤلاء مرویۃ فی الموطؤات والمسانید والسنن، فرماتے ہیں ان میں سے جو اکثر حضرات تھے ان کے فتاوی کا بڑا حصہ جو ہے وہ مختلف موطؤات، حدیث کی جو کتابیں ہیں، مستندات اور سنن کی کتابوں میں مروی ہے، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، شرح مشکل الاثار، شرح معانی الاثار، اس طرح کی کتابوں کے اندر منتشر طور پر موجود ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اعلام الموقعین کے اندر اس طرح کے تابعین ائمہ فتویٰ کے نام جو ہے وہ ذکر کیے ہیں. تو بہرحال یہ ہے مختصر طور پہ چوتھا نقطہ کہ تابعین میں ائمہ فتویٰ کون کون سے تھے.